معراج سے نبی کریم علیہ السلام کو اللہ نے بہرور فرمایا۔ اس رات کے تعین میں جمہور ائمہ کرام کے یہ اقوال میں سے قوی قول یہ ہے کہ وہ کون سی رات تھی؟ ائمہ کرام فرماتے ہیں کہ وہ 27ویں رات تھی، 26 رجب اور 27 رجب کی درمیانی رات، یہ لیلۃ المعراج ہے، یہ شب معراج ہے۔ اور اگلا مہینہ جو ہے شعبان المعظم، اس میں کون سی باعظمت رات ہے؟ حدیث شریف میں نبی کریم علیہ السلام نے اس رات کی نشاندہی فرمائی، اس رات سے اپنی امت کو آگاہ فرمایا۔ وہ رات نبی کریم علیہ السلام نے اس کے لیے حدیث شریف میں جو لفظ استعمال فرمائے، وہ لفظ غور سے سنیے، لیلۃ النصف من شعبان۔ لیلۃ النصف من شعبان کا مطلب، معنی اور مفہوم یہ ہے کہ آدھا شعبان ادھر آدھا شعبان ادھر، تو درمیان والی جو رات ہے وہ شعبان المعظم کی 15ویں شب ہے، 15ویں شب۔ آدھا شعبان گزر جائے تو وہ رات آتی ہے، اور اس رات کے گزرنے کے بعد پھر آدھا شعبان باقی رہ جاتا ہے۔ تو حدیث شریف میں اسے لیلۃ النصف من شعبان، شعبان کی وہ درمیان والی رات ہے، اور ہم اپنی زبان میں اسے شب برات کہتے ہیں، شب رات۔ پنجابی میں ہم شب رات کہتے ہیں، فارسی میں شب براعت۔ شب چونکہ فارسی کا لفظ ہے، شب برات یعنی برات کی رات، اور اسے عربی کے اندر لیلۃ البراعت کہتے ہیں، لیلۃ البراعت۔ براعت کا معنی ہے بری ہونا، برات کا معنی کیا ہے؟ براعت بری ہونا۔ چونکہ یہ رات اللہ تبارک و تعالی نے اپنے گناہگاروں کو، بندوں کو جہنم سے بری کرنے کی رات بنائی ہے۔ اس رات اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو نجات عطا فرماتا ہے، رہائی عطا فرماتا ہے، چھٹکارا عطا فرماتا ہے۔
لہٰذا اس رات کا نام جو ہے وہ لیلۃ البراۃ، شب براۃ ہے۔ اور آخری تیسرا مہینہ جس اس دعا کے اندر جو آخری مہینہ ہے وہ ہے رمضان المبارک، اور اس کے دو نام عرب کے اندر بڑے مشہور ہیں۔ ہم کہتے ہیں رمضان شریف کا مہینہ رمضان المبارک، اور اہل عرب اسے کہتے ہیں رمضان الکریم، ماہ رمضان الکریم۔ یہ تینوں مہینے متصل ہیں، ماہ رجب، ماہ شعبان، ماہ رمضان۔ رجب کے لیے رجب المرجب کا لفظ استعمال ہوتا ہے، شعبان کے لیے شعبان المعظم، رمضان شریف کے لیے دو لفظ استعمال ہوتے ہیں عمومی طور پر، رمضان المبارک اور رمضان الکریم۔ جو تیسرا مہینہ ہے اس کی کون سی رات ہے؟ اس رات کا ذکر بھی اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں فرمایا۔ تینوں راتوں کا ذکر قرآن میں، تینوں راتوں کا ذکر قرآن میں۔ جو رجب شریف کی رات ہے لیلۃ المعراج، اس کا ذکر اللہ تبارک و تعالی نے سورہ اسراء میں، جس کا دوسرا نام سورہ بنی اسرائیل ہے، اس کی پہلی آیت میں اس مہینے کی جو رات ہے نا لیلۃ المعراج، اس کا ذکر اللہ کریم نے اس آیت میں فرمایا۔ وہ آیت کریمہ میں نے خطبے میں تلاوت کی ہے، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ اس رات کا ذکر اللہ کریم نے اس آیت میں فرمایا۔ اور جو شب برات ہے یعنی شعبان المعظم کی 15ویں شب، اس کا ذکر اللہ سبحانہ و تعالی نے سورہ الدخان میں فرمایا۔ تینوں راتوں کا ذکر قرآن میں، شب معراج کا ذکر سورہ بنی اسرائیل میں، سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت میں، اور شب برات کا ذکر جو ہے وہ سورہ الدخان کی پہلی آیت میں، حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ۔ شب برات کا قرآن مجید میں نام لیلہ مبارکہ ہے، لیلہ مبارکہ، برکت والی رات۔ مفسرین کرام نے اس میں، جمہور مفسرین نے یہ رائے دی ہے کہ اس سے مراد شعبان المعظم کی 15ویں شب ہے، کیونکہ اسی آیت میں اگلے جو لفظ ہیں نا وہ ہیں فیہا یفرق کل امر حکیم۔ شعبان کی 15ویں رات ہر حکمت والا کام جو ہے وہ تقسیم کر دیا جاتا ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ اس رات زندگی اور موت کے فیصلے ہوتے ہیں، شعبان المعظم کی 15ویں شب کو۔ اگلے سال شعبان کے 15ویں رات تک جن لوگوں نے دنیا چھوڑ کر قبروں میں جانا ہے، جن کو ذائقہ موت چکھایا جانا ہے، جنہوں نے موت چکھنی ہے، حدیث شریف میں آتا ہے کہ اس رات ان کے ناموں کی فہرست مرتب کر دی جاتی ہے، ان کے نام لکھ دیے جاتے ہیں، اور جو بچے پیدا ہونے ہیں ان کا بھی نام جو ہیں وہ فہرست میں لکھ دیے جاتے ہیں۔ جس کو جو روزی ملنی ہے، جتنا جتنا رزق ملنا ہے، وہ بھی شب برات کو لکھ دیا جاتا ہے۔ یہاں تک کہ اگلے سال شعبان کی 15ویں شب تک جتنی جنگیں ہونی ہیں، جتنی لڑائیاں ہونی ہیں، جنگیں ہونی ہیں، ان کا فیصلہ بھی اس رات، جتنی آندھیاں اور طوفان آنے ہیں ان کا فیصلہ بھی اس رات، جتنی بارشیں ہونی ہیں ان کا فیصلہ بھی اس رات ہو جاتا ہے۔ فیہا یفرق کل امر حکیم، ہر حکمت والا کام جو ہے اس رات میں تقسیم کر دیا جاتا ہے۔ تو قرآن مجید میں تینوں راتوں کا ذکر ہے، اور تیسری رات جو ہے وہ ہے رمضان الکریم کی، رمضان المبارک کی۔ وہ کون سی رات ہے اس کا ذکر بھی رب ذوالجلال نے 30ویں پارے میں سورہ قدر میں اس کا ذکر فرمایا کہ رات کون سی ہے۔
قرآن مجید میں اس عظیم رات کو لیلۃ القدر کا ٹائٹل دیا ہے. لیلۃ رجب میں لیلۃ المعراج ہے، اور شب برات کی 15ویں رات لیلۃ البرات ہے، اور رمضان شریف کی وہ رات وہ لیلۃ القدر ہے، جس کا تعارف، وہ رات عظیم رات ہے جس کا تعارف قرآن مجید میں کرایا گیا. لیلۃ القدر خیر من الف شہر، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. پہلا تعارف یہ ہے کہ یہ رات وہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا. قرآن اتارا گیا یعنی سارے کا سارا قرآن جو ہے یہ لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر یک بارگی سارے کا سارا قرآن آسمان دنیا پہ اترا. اور کس رات میں اترا؟ لیلۃ القدر میں اترا. بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ. قرآن لوح محفوظ پہ تھا، سارے کا سارا قرآن یک بارگی دفعتاً آسمان دنیا پر ایک ہی رات میں پورا قرآن اتارا گیا. اور پھر شب قدر کو یہ قرآن جب پورے کا پورا نازل ہو گیا تو پھر حضور پر کتنی دیر میں مکمل ہوا؟ 23 سال 20 اور 3 23 سال میں پورا قرآن جو ہے وہ نبی کریم علیہ السلام پر نازل ہوا. نزول قرآن میں کتنے سال لگ گئے؟ 23 سال. پہلی وہی قرآن مجید کی جو نازل ہوئی تھی، اقرا بسم ربک الذی خلق، نزول کے اعتبار سے یہ قرآن مجید کی پہلی آیت ہے. اور سب سے آخری آیت جہاں قرآن مکمل ہو گیا. 23 سال لگے حضور پر قرآن اترنے میں. دفعتاً قرآن حضور کو نہیں دیا گیا کہ ایک ہی مرتبہ سارا قرآن پکڑا دیا کتاب کی صورت میں، ایسا نہیں ہوا. کیوں؟ جیسے جیسے احکام کی ضرورت پڑتی تھی تو وہاں قرآن اترتا تھا. کبھی 5 آیتیں، کبھی 7 آیتیں، کبھی 10 آیتیں. جیسے جیسے احکام کی ضرورت پڑتی تھی قرآن مجید کی آیتیں جو ہیں اسی موقع پہ نازل ہوتی تھی. 23 سال میں قرآن مکمل ہوا. آخری آیت کریمہ جو نازل ہوئی یہ حجۃ الوداع کے موقع پر. نبی کریم علیہ السلام نے پوری ظاہری حیات طیبہ میں ایک ہی حج فرمایا تھا، ایک ہی حج، اسے حجۃ الوداع کہتے ہیں. اور حج ہوتا ہے ذی الحج کے مہینے میں، ذی الحج میں. اور اس کے بعد جو ربیع الاول شریف کا مہینہ آیا اسی میں حضور کا وصال ہو گیا. تو قرآن مکمل ہوا نبی کریم علیہ السلام کے وصال سے 3 مہینے قبل کم و بیش. ذی الحج کے بعد ہے محرم، محرم کے بعد ہے سفر، سفر کے بعد ہے ربیع الاول. تو 12 ربیع الاول کو بعض روایات کے مطابق حضور کا دنیا سے انتقال اور پردہ فرما جانا اور وصال فرما جانا، تو یہ 2 مہینے اور 12 دن بنے. اور حج ہوتا ہے ذی الحج کے 9 تاریخ کو. آخری آیت ذی الحج کی 9 تاریخ کو میدان عرفات میں یوم عرفہ کو نازل ہوئی تھی. تو یہ کم و بیش حضور کے دنیا سے تشریف لے جانے سے 3 مہینے قبل قرآن بھی مکمل ہو گیا اور دین بھی مکمل ہو گیا. ہاں، دونوں چیزوں کو ذہن میں رکھیں. قرآن کی بھی تکمیل ہو گئی، نزول قرآن کی بھی تکمیل ہو گئی، اور دین کی بھی تکمیل ہو گئی. اس لیے آخری آیت جو نزول کے اعتبار سے ہے وہ ہے الیوم اکملت لکم دینکم. یہ دینی معلومات ہیں جو ہم سب کو ہونی چاہیے. اس لیے میں آج اس عنوان پر کچھ باتیں عرض کرنا ارادہ کر کے آیا ہوں کہ یہ چیزیں سیکھنا اور جاننا ضروری ہے.
یہ آیت جب نازل ہوئی نا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج ہم نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا ہے، واتممت علیکم نعمتی، اور تم پر اپنی نعمتیں جو ہیں ان کو بھی تکمیل ان کی بھی کر دی ہے، مکمل کر دی ہے، ورضیت لکم الاسلام دینا، اور ہم نے تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کر لیا ہے۔ یہ آخری آیت ہے نزول ہے۔ یہاں ایک ذہن میں بات آتی ہے کہ نزول کے اعتبار سے تو پہلی آیت ہے اقرأ بسم ربک الذی خلق، اور آخری آیت ہے الیوم اکملت لکم۔ تو جب ہم مصحف شریف کی قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں تو یہ شروع ہو رہا ہے الحمدللہ رب العالمین، اور ختم ہو رہا ہے سورہ الناس پر من الجنۃ والناس پہ۔ تو یہاں یہ بات ہر صغیر و کبیر اور پیر و جوان کو جاننا ضروری ہے، بچے بھی سمجھیں، جوان بھی، بزرگ بھی۔ یہ جو ہمارے پاس قرآن مسجد کی الماریوں میں گھروں میں پڑا ہے، اس کی وہ ترتیب نہیں جو حضور کے قلب انور پر قرآن اترنے کی ترتیب ہے، یہ وہ ترتیب نہیں، یہ وہ ترتیب ہے جو شب قدر کو سارے کا سارا قرآن دفعتاً یک بارگی آسمان دنیا پر اترا تھا، یہ ترتیب آج مسجد کی الماری میں پڑے قرآن کی بھی وہ ترتیب ہے، گھروں میں جو قرآن پڑھے ہیں ان کی ترتیب بھی وہ ترتیب ہے جو لوح محفوظ پہ ترتیب تھی۔ اس لیے نزول اور تنزیل کا فرق جو ہے وہ ذہن میں رکھنا چاہیے۔ تنزیل من رب العالمین، یہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے آیا ہے، ایک ہے تنزیل، ایک ہے نزول۔ تو نزول کی کیفیت کیا ہے؟ قرآن میں دیکھیے نزل علی قلبک، یہ قرآن کہاں آیا ہے؟ کتاب حضور کے ہاتھ میں نہیں، قرآن نہیں پکڑایا گیا کہ یہ قرآن کے اوراق پکڑ لیں، نہیں، یہ خاص نقطہ سمجھیں۔ نزل علی قلبک، قرآن نازل ہوا ہے حضور کے دل انور پر۔ ایک آیت میں فرمایا نزل علی محمد، قرآن میں 4 مرتبہ نبی کریم علیہ السلام کا نام مبارک آیا۔ کتنی مرتبہ؟ حضور کا اسم پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم 4 مرتبہ قرآن شریف میں آیا، ان میں ایک مقام ہے نزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن تو ہم نے اپنے محبوب پہ اتارا ہے۔ اور پھر اللہ کریم نے اس بات کو اور کھولا کہ حضور پر قرآن اترا ہے، لیکن کہاں اتارا گیا؟ نزل علی قلبک، کاف ضمیر خطاب کی ہے کہ محبوب یہ قرآن جو ہے ہم نے آپ کے دل اطہر اور دل اقدس پر قرآن اتارا ہے، تو قرآن حضور کے دل انور پر اتارا ہے۔ تو شب قدر، لیلۃ القدر کی عظمت کا یہ نمایاں پہلو ہے کہ اس میں قرآن اترا، قرآن نازل ہوا سارے کا سارا آسمان دنیا پر، اور وہاں سے پھر جتنی جتنی ضرورت پڑتی تھی اتنی آیات اور اتنی صورتیں پھر حضور کے قلب انور پر نازل ہوتی تھی۔ تو یہ 3 راتیں، اس رات کو پھر قرآن نے، ایک تعارف یہ ہے کہ اس میں قرآن اتارا گیا، اور پھر فرمایا گیا دوسرا پہلو یہ ہے کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ 1000 مہینوں سے یہ رات جو ہے یہ بہتر ہے۔ اب ان دونوں راتوں کے حوالے سے جو ایک خاص دعا ہے، ہر ایک کا دل چاہتا ہے کہ ان راتوں میں کوئی ذکر کروں، عبادت کروں، کیونکہ نبی کریم علیہ السلام نے شعبان کی 15ویں شب قبرستان حضور تشریف لے گئے، جنت البقیع شریف جو مدینہ طیبہ، مدینہ منورہ کا قبرستان ہے، شعبان المعظم میں حضور قبرستان تشریف لے گئے، وہاں حضور نے دعا فرمائی۔ حضرت ام المومنین سیدتنا عائشہ الصدیقہ رضی اللہ عنہ کی روایت جو ہے، فرماتی ہیں کہ میں نے حضور کو دیکھا کہ شعبان کی 15ویں شب آپ قبرستان میں تشریف لے گئے، اور حضور نے اپنے دونوں ہاتھ بلند کیے اور آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر حضور دعا فرما رہے تھے،
لہذا شب برات کو قبرستان جانا، اپنے پیاروں کی قبروں پر دعائے مغفرت کرنا، ان کی زیارت کرنا، یہ بھی نبی کریم علیہ السلام کی سنت ہے۔ اور اس رات قیام کرنا اور اگلے دن کا روزہ رکھنا، شعبان کی 15ویں رات کو قیام کا معنی ہے نفل پڑھنا، اور اگلے دن روزہ رکھنا۔ یہ سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم حدیث شریف کے راوی ہیں، سیدنا علی المرتضی کرم اللہ تعالی حدیث شریف کے راوی ہیں۔ فرمایا جب شعبان کی 15ویں رات آئے نا تو حضور نے فرمایا قوموا لیلہا وصوموا نہارہا، جب شعبان کی 15ویں رات آئے تو رات کو نفل پڑھا کرو اور اگلے دن روزہ رکھا کرو۔ یہ کتنی عظیم رات ہے کہ حضور اسے بیداری میں گزار رہے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں میں نے حضور کو دیکھا کہ شعبان کی 15ویں رات حضور نے اتنا طویل سجدہ فرمایا کہ میں یہ گمان کر بیٹھی کہ شاید حضور کی روح مبارک پرواز کر گئی ہے، کہ کوئی حرکت نہیں جسم میں، اور حضور سجدے میں انہماک اور استغراق کی یہ کیفیت تھی نا۔ اور نماز پڑھنے کا مزہ ہی ایسے آتا ہے، اگر نماز میں حرکات و سکنات ہوتی رہیں تو وہ تسکین تو قلبی حاصل نہیں ہوتی۔ اس لیے حدیث شریف بھی ہے نا مسلم شریف میں، اس حدیث کو ذرا سنیں غور سے۔ فرمایا اسکنوا فی الصلاۃ، نماز سکون سے پڑھا کرو، سکون سے، جلد بازی نہ کیا کرو، سکون سے نماز، دیکھنے والا دیکھے کہ بڑے اطمینان سے نماز پڑھی جا رہی ہے۔ اب حضور کا اطمینان کی کیفیت کیا تھی؟ ام المومنین کی زبانی حدیث شریف میں موجود کہ طویل سجدہ فرمایا اور یوں لگا کہ حضور دنیا سے شاید پردہ فرما گئے، روح مبارک پرواز کر گئی ہے، حضور کا جسم اقدس حرکت ہی نہیں کر رہا۔ تو حضور چونکہ سجدے میں تھے نا، حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں میں نے حضور کے پاؤں مبارک کا جو انگوٹھا ہے اسے میں نے ہاتھ لگایا تاکہ دیکھوں کہ حضور حرکت فرماتے ہیں یا نہیں، گمان دل میں آ گیا نا خیال۔ فرماتی ہیں میں نے جیسے ہی مس کیا تو حضور نے حرکت دی، پاؤں مبارک کو حرکت دی، تاکہ عائشہ صدیقہ کو اطمینان و تسلی ہو جائے ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے، بلکہ عبادت میں انہماک اور استغراق کی کیفیت غالب ہے۔ جب حضور نے نماز مکمل فرما لی نا تو حضور نے فرمایا عائشہ جانتی ہو کہ یہ کون سی رات ہے؟ تو آپ نے عرض کی اللہ و رسولہ عالم، حضور اللہ بہتر جانتا ہے یا اللہ کا رسول۔ یہاں یہ بات نوٹ کر لیجئے کہ صحابہ کرام کا یہ طریقہ تھا کہ حضور جب بھی کسی صحابی سے کوئی بات پوچھتے تھے تو ادب کے تقاضوں کو بلوز خاطر رکھتے ہوئے صحابہ یہ کہتے تھے اللہ و رسولہ عالم۔ صحابہ کو پتہ بھی ہوتا تھا پھر بھی نہیں بتاتے تھے، اور یہاں صحابہ کرام کا عقیدہ واضح ہو رہا ہے، دونوں لفظ اکٹھے بولتے تھے اللہ و رسولہ اعلم، حضور اللہ بہتر جانتا ہے یا اللہ کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ نے بھی یہی جواب دیا۔ حضور فرمایا عائشہ یہ وہ رات ہے جس رات اللہ سبحانہ و تعالی بنو قلب قبیلہ جو عرب کا ایک بہت بڑا قبیلہ تھا جس کے پاس تمام قبائل سے بکریوں کی ریوڑ جو ہیں وہ زیادہ تعداد میں تھے، تو حضور نے فرمایا ان کی جو بکریوں کی تعداد ہے، اور ایک روایت میں کہ ان کے جسموں پر جو بال ہیں ان کی تعداد کے برابر اور ان سے زیادہ اللہ تبارک و تعالی اپنے ان بندوں کو جہنم سے نجات عطا کرتا ہے جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوتی ہے۔ تو یہ رات بری ہونے کی رات ہے اور چھٹکارے کی رات ہے۔ حضور نے فرمایا اس رات زندگی اور موت کے فیصلے ہوتے ہیں، اور اعمال اللہ کی بارگاہ میں ہر بندے کا عمل نامہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے۔ حضور نے فرمایا میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا حساب کتاب، میرا معاملہ اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو رہا ہو تو میرا سر اللہ کے حضور سجدے میں جھکا ہوا ہو۔ یہ ترغیب تھی اور تعلیم تھی کہ اس رات کو گزارنا چاہیے ذکر میں، عبادت میں، دعا میں۔
اور شب قدر کا معاملہ جو ہے وہ بھی حدیث شریف میں ہے نا کہ حضرت عائشہ صدیقہ نے ہی پوچھا تھا، حضور سے عرض کیا تھا کہ اگر میں اپنی زندگی میں شب قدر کو پاؤں، مجھے شب قدر مل جائے، تو حضور میں اس رات میں کیا پڑھا کروں، کیا پڑھوں، کیا عرض کروں، کیونکہ لیلۃ القدر کو تلاش کرنے کا حکم ہے۔ آخری عشرے کی طاق راتوں میں لیلۃ القدر کو تلاش کرو۔ حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ تو قسم کھایا کرتے تھے کہ رمضان شریف کی 27ویں شب ہی شب قدر ہے، اسے تلاش کرنے کا حکم ہے کہ لیلۃ القدر تلاش کرو۔ تلاش کرتے کرتے اگر شب قدر کی جو علامات بیان کی گئی ہیں وہ اگر ظاہر ہو جائیں تو پھر سمجھ لینا چاہیے ہی شب برات، شب قدر ہے۔ تو حضرت عائشہ سے حضور نے فرمایا جب تم اپنی زندگی میں شب قدر تمہیں مل جائے تو یہ عرض کیا کرو، یہ پڑھا کرو، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی یا غفور یا غفور یا غفور۔ اب اس دعا کا معنی بڑے غور سے سمجھنا ہے کہ اللہ کی شان دیکھیے، انک عفو، بلا شبہ میرا پروردگار جو ہے باری تعالی تو معاف فرمانے والا ہے، انک عفو، باری تعالیٰ تو معاف فرمانے والا ہے، تحب العفو، اور تو معاف کرنے کو پسند فرماتا ہے، خود بھی تیری ذات معاف فرمانے والی ہے اور تو معاف کرنے کے عمل کو پسند بھی فرماتا ہے۔ فاعف عنی، باری تعالیٰ میری التجا ہے کہ پھر مجھے بھی معاف کر دے، مجھے بھی معاف کر دے۔ یہ خاص دعا ہے جو شب قدر کے لیے ہے، اور صوفیاء فرماتے ہیں کہ حضور نے چونکہ شب قدر کے لیے یہ دعا تعلیم فرمائی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو، تو شب برات جو ہے یہ بھی تقدیر کے فیصلے ہوتے ہیں، لہذا اس رات بھی یہی دعا کثرت سے پڑھنی چاہیے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا یہ 3 راتیں رجب شریف میں، شعبان میں اور رمضان۔ آئیے دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو ان راتوں سے فائدہ اٹھانے اور ذکر و عبادت، طاعت و بندگی اور دعا اور مناجات کی اللہ تبارک و تعالی توفیق عطا فرمائے۔ اس گفتگو کے بعد اب میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ معراج شریف چونکہ اس مہینے میں ہے، شب معراج رجب شریف کی 27ویں شب ہے، اور اس کتنے صحابہ کرام سے یہ حدیث مروی ہے یہ آپ سب کو معلوم ہونا چاہیے۔ ایک تحقیق جو محدثین نے فرمائی وہ ہے 27 صحابہ کرام سے، ایک اور محدث ہیں وہ فرماتے ہیں 30 اجلہ صحابہ کرام سے حدیث معراج مروی ہے، 27 یا 30 صحابہ کرام سے حدیث معراج مروی ہے، اور دوسرے امام کے نزدیک جو ہے وہ 27 صحابہ، 27 ہوں یا 30 ہوں، وہ حدیث معراج کو روایت کرتے ہیں۔ یعنی صحابہ کرام کے نزدیک اس کی اہمیت کا اندازہ اس عدد سے لگایا جاتا ہے کہ طرق کی کثرت ہے معراج شریف کی روایت جو ہے اس میں، اور قرآن مجید میں جو معراج شریف ہے اس کا ذکر 2 جگہوں پہ ہے۔ یہ ابتدائی دینی معلومات ہر ایک علم میں ہونی چاہیے، میں ترتیب سے عرض کرتا جا رہا ہوں کہ قرآن مجید میں اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ معجزہ معراج کا ذکر کہاں ہے اور کتنی جگہوں پہ ہے، تو جواب یہ ہے کہ 2 جگہوں پہ ذکر ہے، ایک سورہ النجم میں اور ایک سورہ بنی اسرائیل میں۔ سورہ بنی اسرائیل اور سورہ النجم دونوں جگہ معجزہ معراج کا ذکر ہے، اور یہ معجزہ معراج جو ہے نا اس کا ایک حصہ جو ہے وہ زمینی سفر پر مشتمل ہے، زمینی سفر، اور ایک حصہ جو ہے وہ سماوی سفر پر مشتمل ہے، سماوی سیر۔ زمینی سفر ہے مسجد حرام سے مسجد اقصی، جو اونٹوں پہ اگر جائیں تو 2 مہینے لگتے ہیں جانے میں۔ کتنے مہینے؟ 2 مہینے اونٹ پہ جائیں تو۔
تو 2 مہینے سواری پہ، پیدل پھر 3 ماہ سے بھی زیادہ عرصہ لگتا تھا۔ اب یہ جو زمینی سفر ہے یہ ہے مسجد حرام سے مسجد اقصی۔ سماوی سیر جو ہے وہ مسجد اقصی سے پھر اوپر جاتی ہے، زمینی سیر یہاں ختم ہو جاتی ہے، پھر آگے سماوی سیر، جیسا کہ حدیث معراج ہے نا بخاری شریف میں۔ یہ معراج کا لفظ کہاں سے آیا ہے؟ قرآن میں نہیں ہے یہ معراج کا لفظ، قرآن میں سیر کا لفظ ہے۔ قرآن میں حضور کی سیر، قرآن میں معراج کا لفظ حدیث شریف سے لیا ہے، کیونکہ معراج کا معنی ہے نیچے سے اوپر جانا، یعنی عروج کرنا۔ عروج کا معنی ہے نیچے سے اوپر جانا۔ تو حضور مسجد اقصی سے اوپر گئے تھے آسمانوں پہ، تو اس لیے اس معجزے کا نام کیا ہے؟ معجزہ معراج۔ اور قرآن میں اس کا نام ہے سیر۔ سبحان الذی اسریٰ، پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی۔ اسریٰ یسری اسراءً، اسریٰ یسری اسراءً، رات کو سیر کرانا، اس میں رات کا معنی پایا جاتا ہے۔ اسریٰ میں سبحان الذی اسریٰ، اسریٰ یسری اسراءً، رات کو سیر کرانا۔ تو یہ جو حضور کا معجزہ ہے نا، جتنے بھی معجزے ہیں میرے آقا کریم علیہ السلام کے، ان سب سے حیرت انگیز معجزہ ہے، بڑی منفرد اور امتیازی شان والا معجزہ، جس میں حضور مسجد اقصی سے پرواز کرتے ہیں، عروج کرتے ہیں۔ اتنا اوپر سرکار گئے کہ پہلے آسمان پہ پہنچ گئے، پھر پہلے آسمان سے دوسرے پہ، تیسرے پہ، چوتھے پہ، پانچویں پہ، چھٹے پہ، ساتویں پہ، ساتوں آسمان حضور کے قدموں کے اور تلووں کے نیچے رہ گئے، اور حضور ساتوں آسمانوں سے بھی اوپر تشریف لے گئے۔ ساتوں آسمانوں سے حضور جب اوپر گئے نا تو کہاں تک گئے؟ سدرۃ المنتہا، سماوی سیر۔ تو زمینی سیر کا ذکر ہے سورہ بنی اسرائیل میں، اور سماوی سیر کا ذکر ہے سورہ النجم میں۔ سورہ النجم میں 2 جگہ پہ قرآن شریف میں معراج شریف کا اجمالاً ذکر آیا، اور معراج شریف کی تفصیلات جو ہیں وہ کتب حدیث کے اندر آپ کو ملیں گی۔ اجمالاً قرآن شریف میں ذکر آ گیا، اور اس میں بھی امام حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء دہلوی علیہ رحمہ نے اسی ایک آیت سے معجزہ معراج کے 3 مراحل کو بیان فرمایا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ 3 مرحلوں میں معراج ہوئی ہے خواجہ نظام الدین اولیاء دہلوی۔ پہلا مرحلہ زمینی سفر کا، مسجد سیر کا، مسجد حرام سے مسجد اقصی، اور مسجد اقصی سے ساتوں آسمان اور پھر اوپر سدرہ تک، یہ سماوی سفر ہے۔ اور اس سے بھی حضور سدرہ پہ نہیں رکے، وہاں تو جبریل رکا ہے نا، جو لینے کے لیے آیا تھا، جو حضور کو خادمانہ حیثیت سے لینے کے لیے آیا تھا، اور وہ تو جبریل جو ہیں وہ تو رہ گئے سدرہ پہ، اور حضور اس سے بھی اوپر تشریف لے گئے۔ ہاں، جبریل کو بھی نہیں پتا، جب حضور سدرہ سے اوپر گئے تو جبریل کو بھی نہیں پتا چلا تھا کہ حضور کہاں تشریف لے گئے۔ تو یہاں یہ بات سمجھ لیں کہ جہاں تک رب کریم کو منظور مکہ مکرمہ سے، تو ساتوں آسمانوں پہ اوپر ہے سدرۃ المنتہا۔ جتنا سفر یہ حضور نے طے کیا نا، سیر، سفر کا لفظ سمجھانے کے لیے میں استعمال کر رہا ہوں، ورنہ یہ سیر ہے، سفر نہیں۔ سیر اور سفر میں بڑا فرق ہے، وہ وقت نہیں پھر کبھی۔ یہاں یہ نقطہ سمجھ لیں کہ جتنا فاصلہ حرم شریف سے حضور چلے تھے سدرہ تک، جتنا سفر طے، 7ویں آسمان تک جتنا سفر طے کیا تھا، 7ویں آسمان سے اوپر سدرہ تک اتنا سفر ہے جتنا حضور نے گھر مبارک سے لے کے 7ویں آسمان تک طے کیا تھا۔ 7ویں آسمان سے اوپر اتنا سفر طے کر کے حضور کہاں گئے؟ سدرہ پہ، جس کا ذکر قرآن مجید میں ہے، سدرۃ المنتہا۔ منتہا کہتے ہیں سرحد کو، بارڈر، اور سدرہ کہتے ہیں بیری کے درخت کو۔ 7 آسمانوں سے اوپر
ایک بارڈر ہے، سرحد ہے جس سے اوپر کسی کی جانے کی مجال نہیں، وہاں ایک بیری کا درخت بھی ہے۔ بیری کا درخت، بیر کتنے کتنے موٹے ہیں، حدیث شریف میں ہے کہ جیسے گھڑا ہوتا ہے نا، مٹکا، گھڑا دیکھا ہے مٹی کا گھڑا، مٹکا، حدیث شریف میں ہے کہ اس کے بیر اتنے بڑے بڑے ہیں جتنا مٹکا ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور جب اس پورے سدرہ کے، یہ تو اس طرف میں نہیں جاتا، وقت زیادہ ہو جائے گا، کہ سورہ نجم میں لکھا ہے کہ پورے وہ سدرہ جو بیری کا درخت ہے نا، اس کو فرشتوں نے ڈھانپ لیا تھا۔ جیسے آپ چراغاں کرتے ہیں نا، چراغاں لائٹنگ، مرچیں لگاتے ہیں، ٹیوبیں لگاتے ہیں دینی محافل میں، تو محبوب کی جب آمد ہوئی نا سدرہ پہ، تو پورے سدرہ کے درخت پر نورانیت کا اور چراغاں کا یہ عالم تھا کہ ہر پتا بیری کا جو ہے وہ روشن تھا، بیری کا ہر پتا روشن تھا۔ جس گھر میں دولہا نے آنا ہو نا برات میں، رات کو وہاں چراغاں ہوتا ہے، تو میرے آقا شب اسرا کے دولہا ہیں، حضور شب اسرا کے، میرے امام نے کہا ہے، فتویٰ لگائے مولوی تو ان پہ لگائے، شب اسرا کے دولہا پہ دائم درود۔ میرے آقا شب اسرا کے دولہا ہیں۔ دولہا آئے تو گھر پہ لائٹنگ ہوتی ہے، سجاوٹ ہوتی ہے، دیگیں بھی کھڑکتی ہیں، سب چونے بکھیرے جاتے ہیں۔ رب نے کہا کہ اس بیری کے درخت کے ایک ایک پتے پہ فرشتہ چمٹ جائے۔ اذ یکش سدرۃ ما یغشی، قرآن میں ہے، جس چیز نے ڈھانپنا تھا اسے ڈھانپ لیا۔ تفسیریں پڑھے نا، قاضی ثناء اللہ پانی پتی سے لے کے امام سیوطی تک، امام سیوطی سے ابن عباس تک، تمام تفسیروں میں لکھا ہوا ہے کہ ملائکہ نے سدرہ کو ڈھانپا ہوا تھا۔ اور سدرہ پہ جب سرکار گئے تو جبریل نے کہا حضور اس سے آگے جانے کی مجال نہیں۔ امام عبد الوہاب شورانی نے الیواقیت والجواہر میں لکھا ہے، اور شیخ سعدی نے کہا ہے، گر یکسر موئے برتر پرم، فروغ تجلی بسوزت پرم۔ یہ شیخ سعدی کا شعر ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ جبریل نے کہا حضور ایک بال نہیں ہوتا، یہ بال کے سرے کے برابر بھی میں اگر اوپر گیا نا تو میں تو جل کے راکھ ہو جاؤں گا، سڑ کے سوا ہو جاؤں گا۔ یہ اس کا پنجابی میں معنی ہے، گر یکسر موئے برتر پرم، فروغ تجلی بسوزت پرم۔ امام عبد الوہاب شورانی علیہ رحمہ فرماتے لو دنو تو انملتن، انملہ کہتے ہیں پوٹا، یہ انگلی کا جو پوٹا ہے نا ایک، اسے انملہ کہتے ہیں عربی میں۔ لو دنو تو انملتن، حضور یہ انگلی کے ایک پورے کے برابر بھی میں سدرہ سے ذرا بھی اوپر گیا نا، اتنا بھی، تو اللہ کے انوار و تجلیات مجھے جلا کر راکھ کر دیں گے۔ جو سدرہ سے پھر حضور اکیلے ہی اوپر گئے، وہ کہاں تک گئے یہ اللہ اور اس کے رسول کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ خواجہ نظام الدین اولیاء دہلوی کو پڑھ لیں، امام غزالی کو پڑھ لیں کہ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ یہ بشریت مصطفیٰ کی معراج ہے، اور مسجد اقصیٰ سے سدرہ تک نورانیت مصطفیٰ کی معراج ہے۔ سدرہ سے حضور کا اوپر جانا یہ حقیقت مصطفیٰ کی معراج ہے۔ ہمارے ہاں تو جہالت ہے نا، بہت زیادہ جہالت۔ میرے پاس دو لڑکے آئے، یہ قریبی ایک گاؤں ہے، اسی جی جلسہ کران لگے ہیں، میں کہ بڑی اچھی بات ہے۔ وہ اشتہار لے کے آئے ہیں تو موضوع لکھا ہوا تھا کہ ہم جو مولوی صاحب بلا رہے ہیں نا وہ حقیقت مصطفیٰ بیان کریں گے۔ حقیقت، میں نے کہا خدا کے بندو، وہ تو حقیقت مصطفیٰ پہ تو سدرہ کے رہنے والے کو نہیں پتا، یہ ختم خور حجرے میں رہنے والا کیا جانے گا حقیقت مصطفیٰ۔ بچے بیچارے بچے ہوتے ہیں، وہ پھر کہتے ساڑی محفل خراب کر چھڑی۔ حقیقت مصطفیٰ سمجھ لیں، کسی کو، اس لیے جبریل کو بھی نہیں پتا چلا حضور کہاں گئے۔ کیوں نہیں پتا چلا؟ اس لیے کہ وہ تو حقیقت محمدیہ کی معراج تھی۔ تو حقیقت محمدیہ کیا ہے یہ نبی پاک کی زبانی سن لیں۔ صدیق اکبر جیسی شخصیت و ہستی سامنے بیٹھی ہو، جو مزاج شناس نبوت بھی ہو، رازدار نبوت بھی ہو،
اور افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق ہو، تو حضور نے صدیق اکبر سے کہا تھا ابو بکر لم یعرفنی حقیقتاً سوا ربی، دوسری روایت میں ہے لم یعرفنی حقیقتاً غیر ربی، اے ابو بکر میری حقیقت کو میرے رب کے سوا کوئی جانتا ہی نہیں۔ تو یہ مولوی بیچارہ کیا بیان کرے گا؟ وہ منڈے بڑے فخر نال میرے آخر جی 40,000 وچ مولوی بک کیتا، میں کہ سبحان اللہ، بیان بھی یہی کچھ ہی کرے گا۔ 40,000 جیسا بک کیتا تے حقیقت مصطفیٰ بیان کرنی انہیں۔ میں نے کہا بھئی سرکار تو فرماتے ہیں میری حقیقت کو کوئی جب جانتا ہی نہیں تو بیان کیا کرے گا؟ کون جانتا ہے؟ سرکار نے فرمایا اللہ کے سوا میری حقیقت کو کوئی نہیں جانتا۔ اب یہ رجب شریف کی 27ویں شب ہے، یہ میں نے اجمالاً ذکر کر دیا۔ 3 قرآن مجید میں 2 مقامات پر، سورہ بنی اسرائیل میں اور سورہ النجم میں۔ اب 2 باتیں پھر نماز پڑھتے ہیں، وقت ہو گیا ہے۔ دیکھیے ذرا بڑے غور سے یہ میری بات آج سننی ہے آپ نے۔ لوگ مذاق اڑاتے ہیں، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ وہ ایک سناخاں پڑھ رہا تھا کہ جانے جان ابر عقل نو اتھے دخل کیے، جانے جان والا یہ لے جان والا، تو وہ بدبخت مذاق اڑا رہا تھا، لو جی اے نعت خان آندا جانے جان والا یا لے جان والا۔ میں کہا بالکل صحیح کہہ رہا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ لے جانے والا اللہ ہے، جانے والے مصطفیٰ، لے جانے والا اور جانے والے مصطفیٰ۔ تو نہ اللہ اور حضور کے سوا کون جانتا ہے کہ حضور کہاں گئے تھے؟ اس لیے جانے جان والا یا، اور یہ قرآن کی روح ہے، سبحان الذی اسرا بعبدہ۔ بڑے ہی بے وقوف ہیں لوگ جو دکانوں پہ بحث کرتے ہیں حضور جی کیویں گئے پھر جی؟ ایک قاری صاحب پھر حضور کیویں گئے آسمانہ تک؟ میں کہ جیویں رب لے گیا ہوں میں چلے گئے، بس تینوں کی تکلیف ہے، تو کیوں چکر وچ پہ ہیں؟ وہ میاں کیا نام ہے کوٹ مٹن والے خواجہ غلام فرید صاحب فرماتے ہیں نہ چکراں وچ پھسا سانو، کوئی یار دی گل سنا سانو، نہ چکراں وچ سانو کوئی یار دی گل۔ جی یہ عقل کے گھوڑے دوڑا رہا ہے جی۔ حضور جی کیویں گئے پھر آسمانہ تے؟ ویکھو نا پھر بشر ہوئے تے بندہ ہوئے، وہ تے بندہ مکان دی چھت تے جائے تے تھلیوں ویکھے تے خوف ہوندا تے 7 آسمانہ تے حضور سدرہ تے بھی چلے گئے۔ اے جی کیویں ہو گیا؟ میں کہ جیویں قرآن بھی لکھیا نا ایویں ہو گیا۔ لو جی 1 کروڑ اعتراض بھی اگر معراج شریف پہ وارد کیا جانا ممکن ہوتا، یہ میں تو صرف بیان کرنے والا ہوں، میں تو بزرگوں کی جوتے اور جوڑے سیدھے کر کر کے جو سیکھا ہے یہ آئمہ محدثین نے لکھا ہے۔ محدثین لکھتے ہیں 1 کروڑ اعتراض بھی اگر معراج شریف پر وارد ہونا ممکن ہوتا نا، رب نے کروڑ اعتراض کا جواب 2 لفظوں میں دے دیا ہے۔ وہ جواب کیا ہے؟ وہ جی درس پورے کی یہ جان ہے جملہ، اس آیت کو 100 بار نہیں 1000 بار پڑھو۔ سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت 1000 مرتبہ بھی پڑھو نا، ہر مرتبہ آپ کا دل کہے گا یار اس آیت میں تو حضور نے جانے کا دعویٰ ہی نہیں کیا۔ لو جی یہ بڑے پتے کی بات ہے، ساری زندگی یاد رکھنا۔ قرآن بتاتا ہے حضور نے معراج پہ جانے کا دعویٰ رب نے کیا ہے، دعویٰ رب نے کیا ہے، اور دعویٰ کیا کیا ہے؟ سبحان الذی اسرا بعبدہ، پاک ہے وہ ذات ہر عیب، ہر نقص، ہر خامی سے جو راتوں رات جس نے سیر کرائی اپنے بندہ خاص کو۔ تو سیر کرانے والا رب ہے، اگر سیر پر اعتراض کرو گے تو پھر رب پر اعتراض کر رہے ہو، حضور پہ نہیں، کیونکہ حضور نے تو دعویٰ نہیں کیا، دعویٰ تو رب کر رہا ہے، میں محبوب کو لے گیا۔ کیونکہ اگر معراج شریف پر کوئی
حضور پہ اعتراض کرتا ہے کہ کیسے گئے، تو وہ حضور پہ نہیں اعتراض کر رہا، وہ تو اللہ کی شان پر، اللہ کی قدرت پر اعتراض کر رہا ہے۔ کیوں؟ دعویٰ بے نیاز رب نے کیا ہے، میں محبوب کو راتوں رات لے گیا ہوں، تو کیا رب نہیں لے جا سکتا؟ اگر رب ہو کر نہ لے جا سکے تو یہ عیب ہے، رب ہو کر اپنے محبوب کو نہ لے جا سکے تو یہ عیب ہے۔ تو رب فرماتا ہے سبحان الذی اسریٰ، وہ ذات ہر عیب سے پاک ہے، ہر نقص و کمزوری اور خامی سے پاک ہے، جس نے راتوں رات سیر کرائی ہے اپنے بندے۔ جی اس لیے سورہ النجم کی پہلی آیت میں معراج پر رب نے جانے کی بھی قسم کھائی ہے، آنے کی بھی قسم۔ پہلے لفظ صرف پڑھ دیتا ہوں، وَالنَّجْمِ اِذَا ہوا۔ ہوا میں نزول اور صعود دونوں معنی پائے جاتے ہیں۔ وقت نہیں ہے مگر میں تفسیری نکات عرض کرتا، بس اتنی بات ذہن میں رکھیں، ہوا میں نزول اور صعود دونوں معنی پائے جاتے ہیں۔ صعود کا معنی ہے نیچے سے اوپر جانا، اور نزول کا معنی ہے اوپر سے۔ رب کی شان عروج نہیں ہے، یہ بات بھی سمجھ لیں۔ عروج رب کی شان، رب سے اوپر کو درجہ ہے۔ امام شورانی کہتے ہیں رب نے کدھر عروج کرنا ہے، رب سے اوپر تو درجہ ہی کوئی نہیں۔ رب نزول فرماتا ہے، بندہ عروج کرتا ہے۔ اسی لیے ابھی شبرات آ رہی ہے نا، مفتی محمد یونس صاحب بیان میں فرمائیں گے کہ آج کی رات اللہ اپنی شان کے لائق آسمان دنیا پر نزول اجلال فرماتا ہے۔ حدیث میں ہے نزول، رب نزول فرماتا ہے، بندہ عروج کرتا ہے۔ رب آسمان دنیا پہ شب برات کو نزول فرماتا ہے اپنی شان کے لائق، اور حضور عروج فرماتے ہیں۔ کہاں تک عروج کیا، کہاں تک عروج کیا؟ کوئی حد ہے ان کے عروج کی؟ کوئی حد ہے ان کے عروج کی؟ تعین تو کرو نا، تعین تو ہے ہی نہیں۔ بس امام نے اشارے میں بات سمجھا دی، وہی لا مکان کے مکین ہوئے، وہی لا مکان کے۔ یہ لا مکان بھی سمجھانے کے لیے ہے، ورنہ وہ تو مکان و لا مکان سے بات ہے۔ یہ میرے جیسے کم عقل لوگوں کو سمجھایا گیا ہے، وہی لا مکان کے مکین ہوئے، سر عرش تخت نشین ہوئے، وہ نبی ہیں جن کے ہیں یہ مکان، وہ خدا ہے جس کا مکان ہے۔ پھر راز و نیاز کی باتیں ہوئیں۔ وَالنَّجْمِ اِذَا ہوا، نزول اور صعود دونوں معنی ہیں نا۔ اب اس کا معنی کیا بنے گا؟ محبوب جب معراج کی رات نیچے سے آپ اوپر آ رہے تھے، محبوب آپ کے آنے کی بھی قسم، اور جب شب معراج میرا دیدار کر کے واپس جا رہے تھے، جانے پہ بھی قسم۔ سچا محب ہونا، محبوب کے آنے پہ بھی پیار آتا ہے، محبوب کے جانے کے بھی پیار آتا ہے۔ تو پوری کائنات میں رب کا حبیب ایک ہی ہے۔ محبوب خدا کے کروڑوں ہیں، محبوب خدا کے کروڑوں ہیں، حبیب خدا کا ایک ہی ہے۔ تو حضور جب شب اسرا کے دولہا بن کے گئے نا لامکاں کی سیر کے لیے، تو سرکار جب جا رہے تھے تو رب نے فرمایا وَالنَّجْمِ اِذَا ہوا۔ محبوب جب آ رہے تھے تو محبوب آپ کے آنے کی بھی قسم، اور جب دیدار مصطفیٰ سے دیدار الہی سے بہرہ ور ہو کے مصطفیٰ کریم واپس آئے تو بے نیاز رب نے فرمایا محبوب تیرے جانے کی اداؤں کی بھی قسم ہے۔ وَالنَّجْمِ اِذَا ہوا، وَالنَّجْمِ اِذَا ہوا۔ یہ سورہ نجم میں معراج شریف کا تفصیلی ذکر ہے۔ تو حضور کے معراج پہ جانے کی بھی قرآن میں قسم ہے، معراج سے آنے کی بھی قسم ہے۔ اللہ اکبر، کیسا مقام ملا کہ بغیر امام عبد الوہاب شورانی فرماتے ہیں 90,000 حجابات عظمت حضور نے طے کیے۔ سدرہ سے اوپر حضور اکیلے تشریف لے گئے، اکیلے۔ حضور فرماتے ہیں میں جب اوپر جا رہا تھا نا سدرہ سے اوپر، حضور فرماتے ہیں اللہ کے اسماء کے پردے آنا شروع ہو گئے۔ 90,000 حجابات عظمت کو طے کیا،
پھر اسماء الہیہ کے پردے آنا شروع ہو گئے. حضور فرماتے ہیں ایک پردہ آیا ستار، اللہ کی صفت ہے نا، فرمایا ستار کا پردہ آیا، میں اس میں سے بھی گزر گیا. پھر پردہ آیا غفار، میں اسے بھی گزر گیا. اسماء الہیہ کے پردے آئے نا، حضور فرماتے ہیں اللہ کے جس اسم کا پردہ آتا تھا میں اس میں سے گزر جاتا تھا، اور جب اس اسم کے پردے سے گزرتا تھا اس اسم کی تجلیات میرے اوپر پڑتی تھیں، رب کی صفت میری صفت بن جاتی تھی. بھائی کسی کو تعجب نہ ہو، نہ علماء تشریف فرمائیں، مجھے پکڑ لیں. مولانا طاہر ندیم صاحب آگے تشریف لیں، ندیم اتاری صاحب آپ یہ تشریف لے آئیں ماشاءاللہ. اب دیکھیے ذرا کہ جس اسم کے پردے سے حضور گزرے نا، اس اسم کی تجلیات حضور پہ پڑی. حضور فرماتے ہیں میں اللہ کے صفاتی ناموں سے میں متصف ہوتا چلا گیا. اب نبی تو نبی ہے نا ماشاءاللہ، نبی تو بڑا ایک قیمتی نقطہ سمجھنا، پڑھے لکھے نوجوان بیٹھے ہیں، بزرگ بیٹھے ہیں. ولی اس وقت تک ولی نہیں بن سکتا، نہ میری بات دل پہ لکھ لو، بات غلط کروں تو علماء مجھے ٹوکیں روکیں. ولی اس وقت تک ولی نہیں بن سکتا جب تک اللہ کی صفتوں سے متصف نہ ہو. نبی بھی اللہ کی صفات کا مظہر ہوتا ہے، ولی بھی اللہ کی صفات کا مظہر ہوتا ہے. صفتیں خدا کی ہوتی ہیں، کبھی نبیوں سے ظاہر ہوتی ہیں، کبھی ولیوں سے ظاہر ہوتی ہیں. ہاں جی، صفات اللہ کی ہوتی ہیں، کبھی نبیوں سے ظاہر ہوتی ہیں، کبھی. مردے زندہ کرنا کس کی صفت ہے؟ مردے زندہ کرنا کس کی شان ہے؟ اب قرآن کہتا ہے حضرت عیسیٰ نے بھی مردے زندہ کیے. شرک ہو گیا، شرک ہو گیا. کیوں نہیں شرک؟ اس لیے نہیں کہ اللہ مردے زندہ کرنے میں کسی کا محتاج نہیں، اس کی صفت ذاتی ہے. اور عیسیٰ علیہ السلام نے جو مردہ زندہ کیے، یہ مردہ زندہ کرنے میں رب کے محتاج ہیں. رب کی صفت ذاتی ہے، نبیوں کی صفات عطائی ہیں. لو جی اتنی سی بات ہے. مجھے ایک لڑکا کہنے لگا کہ عیسیٰ علیہ السلام نے مردے کیسے زندہ کیے؟ میں نے کہا رب کی صفت ہے مردے زندہ کرنا. یہ صفت جب حضرت عیسیٰ سے ظاہر ہوئی نا تو انہوں نے مردوں کو زندہ کیا. صفت خدا کی تھی، قدرت خدا کی تھی، شان خدا کی تھی. عیسیٰ علیہ السلام سے بس وہ شان ظاہر ہوئی اور وہ اس صفت کا مظہر بن گئے تو انہوں نے بھی مردوں کو زندہ کر دیا. بھائی نبی کا مقام تو بڑا بلند ہے. ولی اللہ کی عزت کی قسم ہے اس وقت تک ولی نہیں بنتا جب تک اللہ کی صفات سے متصف نہ ہو. تو حضور فرماتے ہیں اسماء الہیہ کے پردے آتے تھے، جس اسم کے پردے سے گزرتا تھا وہ رب کی صفت میری صفت بن جاتی تھی. میں وہ عبارت پڑھ دیتا ہوں کسی کو شک نہ رہے. الیواقیت والجواہر میں امام عبد الوہاب شورانی نے لکھا ہے فلما مر بحضرات الاسماء الالہیۃ صار متخلقا باسمائها وصفاتها. اللہ کے جس اسم اور صفت کے پردے میں سے میں گزرتا تھا، تجلیات پڑتی تھیں، میں رب کی صفات سے متصف ہوتا چلا گیا. حضور فرماتے ہیں میں اتنا اوپر چلا گیا، اتنا اوپر چلا گیا. بے نیاز رب نے فرمایا کہ اے محبوب آپ بہت اوپر تشریف لے آئے ہیں، بہت اوپر آ گئے ہیں. محبوب وہ ذرا پیچھے مڑ کے دیکھیں یہ فرشتے کیوں جھگڑ رہے ہیں؟ فرشتے تو حضور نے کیا فرمایا؟ ما اعلم، ما اعلم، یا اللہ مجھے نہیں پتا فرشتے کیوں جھگڑ رہے. یہاں بے وقوف جو ہے نا وہ پھر کہنے لگا اچھا دیکھا نا حضور کو علم ہوتا تو بتا دیتے نا. حضور نے فرمایا ما اعلم، مجھے نہیں پتا. رب نے پوچھا محبوب مڑ کے دیکھ پیچھے، عرش کے اوپر پر تیرے قدموں کے نیچے فیما یختصم الملأ الاعلی، فرشتے کیوں جھگڑ رہے ہیں؟ تو حضور نے فرمایا یا اللہ میں نہیں دیکھتا، مجھے نہیں پتا، ما اعلم، مجھے نہیں پتا. یہ کہتے ہیں کہ دیکھو جی حضور کو علم ہوتا تو بتا دیتے نا. امام غزالی کی قبر پر خدا کروڑوں رحمت. انہوں نے کہا نہیں بے وقوفو نالائقو، بات اور ہے. بات کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ حضرت موسیٰ نے کہا تھا نا یا اللہ میں نے تیرا دیدار کرنا ہے.
میں تیرا، یا اللہ مجھے اپنا آپ دکھا۔ فرمایا اے موسیٰ لن ترانی، تمہاری آنکھ میں میرے جلووں کو دیکھنے کی تاب نہیں ہے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اصرار کیا نا، فرمایا اچھا ہے موسیٰ مجھے دیکھنا ہے؟ ہاں یا اللہ تجھے دیکھنا ہے۔ رب نے پھر فرمایا موسیٰ دیکھ لینا، مجھے ہی دیکھنا ہے نا؟ ہاں یا اللہ تجھے دیکھنا ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا موسیٰ مجھے دیکھنا ہے؟ ہاں یا اللہ تجھے ہی دیکھنا ہے۔ فرمایا انظر الی الجبل، مجھے دیکھنا ہے تو مڑ کے دیکھ پیچھے، مڑ کے دیکھ پیچھے دیکھ۔ موسیٰ علیہ السلام مڑ گئے پہاڑ کو دیکھنے۔ رب نے فرمایا موسیٰ ابھی تو کہہ رہا تھا یا اللہ تجھے دیکھنا ہے، تجھے دیکھنا ہے، اب دیکھتا ہے پیچھے، مڑ کے دیکھتا ہے۔ تو کہہ رہا تھا یا اللہ تجھے دیکھنا ہے۔ تو قرآن ہے، علماء بیٹھے ہوئے ہیں، کہا تبت الیک، موسیٰ علیہ السلام یا اللہ میری توبہ، یا اللہ غلطی ہوگی، تبت الیک میری توبہ، میں تو تجھے دیکھنے آیا ہوں۔ فرمایا اچھا مجھے دیکھنا تھا تو مڑ کے پیچھے کیوں دیکھا ہے؟ ابھی تو کہہ رہا تھا تجھے دیکھنا ہے۔ امام غزالی خدا تیری قبر پہ کروڑ رحمتیں نازل کرے، فرمایا سرکار سے اللہ نے فرمایا مڑ کے دیکھ پیچھے، فی ما یختصم الملأ الاعلی، محبوب مڑ کے دیکھ پیچھے عرش کے اوپر پر تیرے قدموں کے نیچے، فی ما یختصم الملأ الاعلی، فرشتے کیوں جھگڑ رہے ہیں؟ اب امام غزالی نے ایک مثال دی ہے، کسی کو اگر بری لگے تو پھر میرا قصور کوئی نہیں امام غزالی پہ اعتراض کرنا، میں تو صرف ناقل ہوں، ان کی بات آپ پر منتقل کر رہا ہوں۔ فرماتے ہیں ایک آدمی تھا بوڑھا، وہ کسی نوجوان لڑکے پہ عاشق ہو گیا، اور جدھر جدھر لڑکا جائے نا وہ بابا جی پیچھے پیچھے۔ اس نے کہا، بچہ سیانا تھا نوجوان، اس نے کہا بابا جی میری جان چھوڑو، میں جدھر جاتا ہوں آپ پیچھے پیچھے آتے ہیں۔ عشق اس کا سچا تھا، عشق اس کا خوبصورت تھا، لڑکا اسے پسند آ گیا، پیچھے پیچھے جا رہا ہے، بات سچائی کی تھی نا۔ اس نے کہا بابا جی میری جان چھوڑو، میں جدھر جاتا ہوں پیچھے پیچھے آ رہے ہیں۔ اس نے کہا یار میرا دل کرتا ہے تیرا چہرہ دیکھتا رہوں، اللہ نے تیرے نقش و نگار بڑے اچھے بنائے ہیں۔ وہ لڑکا بڑا سیانا تھا، جینیس تھا، جینیس۔ اس نے کہا بابا جی میں تو اتنا خوبصورت نہیں ہوں، مڑ کے دیکھیے پیچھے، مڑ کے دیکھیے، او پیچھے وہ دیکھو ایک خوبصورت لڑکا آ رہا ہے۔ بابے نے جب مڑ کے پیچھے دیکھا نا، لڑکے نے زور سے تھپڑ مارا۔ اس نے کہا وہ عشق کے دعوے کرتا ہے، میرے مڑ کے دیکھتا ہے پیچھے، مجھ سے بھی زیادہ کوئی حسین ہوگا؟ عشق کے دعوے میرے، اور مڑ کے دیکھتا ہے پیچھے۔ کس نے لکھا ہے؟ امام غزالی نے۔ اعتراض کوئی کرے تو پھر ان پہ کرے بھائی، حجت الاسلام دعوت اسلامی والے ہمارے میٹھے میٹھے اسلامی بھائی امام غزالی کی بہت باتیں سناتے ہیں، پھر اعتراض کرنا امام غزالی پہ۔ امام غزالی تیری قبر کو اللہ ٹھنڈا کرے، رحمت نازل۔ فرمایا بات اصل میں یہ تھی، رب نے فرمایا محبوب موسیٰ علیہ السلام سے کہا موسیٰ مجھے دیکھنا ہے تو مڑ کے دیکھ پیچھے، تو مڑ گئے پہاڑ کو دیکھنے لگے، ہے جی۔ بابے نے کہا، نوجوان کہتا ہے میں تو اتنا خوبصورت سونا نہیں ہوں، بہت اچھا خوبصورت آ رہا ہے، اس کو دیکھ۔ بابا دیکھنے لگا، اس نے کہا یار تماشا ہے، تھپڑ مارا، عشق کے دعوے میرے اور دیکھتا ہے پیچھے۔ رب کو سرکار سے رب نے کیا فرمایا؟ محبوب مڑ کے دیکھ پیچھے، تیرے قدموں کے نیچے، عرش کے اوپر پر تیرے قدموں کے نیچے، فی ما یختصم الملأ الاعلی، فرشتے کیوں جھگڑ رہے ہیں؟ تو حضور نے فرمایا ما اعلم، یا اللہ مجھے نہیں پتا، میں کیوں مڑ کے دیکھوں پیچھے، میں کیوں مڑ کے دیکھوں پیچھے؟ یا اللہ میں آج فرشتے دیکھنے نہیں آیا، مجھے نہیں پتا فرشتے جھگڑتے ہیں جھگڑے، میں تو تجھے دیکھنے آیا ہوں، تجھے ہی دیکھوں گا، تجھے ہی دیکھوں گا، تجھے ہی دیکھوں گا۔ میں کیوں مڑ کے دیکھوں پیچھے؟ میں تو یا اللہ آج فرشتے دیکھنے نہیں آیا، میں تو تجھے ہی دیکھنے۔ وہ جھگڑتے ہیں جھگڑیں، میں تو تجھے ہی دیکھوں گا، تجھے۔ ہائے ہائے ہائے، جب سرکار نے فرمایا نا یا اللہ میں کیوں مڑ کے دیکھوں پیچھے،
میں تو تجھے ہی دیکھنے آیا ہوں. اچھا اگر مجھے دیکھنے آئے ہو نا، تمام علماء گواہ ہیں، بے نیاز رب نے فرمایا ادن منی، ادن منی. محبوب اگر مجھے دیکھنا ہے نا تو ہور نیڑے آ جا. ادن منی. سرکار فرماتے ہیں آواز آئی نا ادن منی، ایک آواز، محبوب قریب آؤ اور قریب آؤ. جب امام شورانی لکھتے ہیں کہ حرم شریف سے آواز آنے تک جتنا فاصلہ طے کیا تھا نا، حضور فرماتے ہیں آواز آنے کے بعد میں اوپر گیا، میں نے اتنا سفر طے کر لیا. تو پھر آواز آئی کف یا محمد، ہائے ہائے ہائے، کف یا محمد. اے محبوب ذرا ٹھہر جائیے. ہاں، کف کا معنی ہے سٹاپ. سعودی عرب جائیں نا تو عربی میں لکھا ہوتا ہے کف، نیچے لکھا ہوتا ہے سٹاپ، رکیے. تو اللہ کریم نے فرمایا کف یا محمد، اے محبوب ذرا رک جائیے، ذرا رک جائیے. حضور فرماتے ہیں میں رک گیا. جب رکا نا تو سرکار فرماتے ہیں پھر آواز آئی کف یا محمد ان ربک یصلی. یصلی کا ایک معنی نماز پڑھنا بھی ہے، ایک معنی درود ہے صلوات کا. حضور فرماتے ہیں جب آواز آئی نا ان ربک یصلی، یہ نبی پاک خود فرماتے ہیں کہ میرے دل میں خیال ہے رب تو نماز پڑھنے سے پاک ہے. یصلی، یصلی، ان ربک یصلی. آواز آئی پیارے محبوب ذرا ٹھہر جائیے، آپ کا رب آپ کے استقبال میں درود بھیج رہا ہے. ان ربک یصلی، رب کی طرف سے درود آ رہا ہے، استقبال ہو رہا ہے نا. فرماتے ہیں پھر آواز آئی ادن منی. حضور فرماتے ہیں آواز تیز ہو گئی. پہلے تو ایک دفعہ ہی آواز آئی ادن منی، گھر سے لے کر آواز آنے تک جتنا فاصلہ طے کیا تھا اتنا فاصلہ حضور پھر طے کر گئے. ہاں جی. اور حضور فرماتے ہیں پھر آواز تیز ہوگی ادن منی، ادن منی، ادن منی، ادن منی. حضور فرماتے ہیں میں قریب ہوتا گیا، ہوتا گیا، ہوتا گیا، اوپر جاتا گیا، جاتا گیا. کہاں تک گئے؟ سورہ النجم میں فرمایا فکان قاب قوسین او ادنی. ثم دنا فتدلی، ثم دنا، پھر وہ قریب ہوا، فتدلی، پھر اور قریب ہوا، پھر وہ قریب ہوا، پھر اور قریب ہوا. ثم دنا فتدلی، کتنا قریب ہوا، کتنا قریب ہوا. اللہ کے درمیان اور پیارے نبی پاک کی ذات اقدس کے درمیان رب کے جلووں میں اور حضور کی ذات میں کتنا فاصلہ رہا. قرآن کہتے کان قاب قوسین او ادنا. یہ کمان کبھی پکڑے نا، ایک کمان اس طرف اور ایک ادھر، دونوں کو لے آئیں. وہ دونوں کمانیں جب مل جاتی ہیں نا تو قرآن کہتا ہے او ادنا، اس سے بھی کم فاصلہ رہ گیا. فکان قاب قوسین او ادنا. پھر تنہائی تھی، خدا کی ذات تھی اور مصطفیٰ کریم کی ذات تھی. تو پھر کیا ہوا؟ ملاقات ہوئی نا تو کیا ہوا؟ قرآن نے کہا فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ. قرآن کہتے تو انہوں کی لگے، رب جانے مصطفیٰ جانے. ہاں جی، یہی معنی بنتا ہے. علماء بیٹھے ہیں، میں معذرت سے، اس کا یہی معنی فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ. جو کلام کرنا تھا کر لیا، تمہیں کیا معاملہ ہے؟ راز و نیاز کی باتیں تھی نا. تنہائی میں باتیں ہونے لگیں، وہ سننے لگے، یہ سنانے لگے. ہے جی، تنہائی میں باتیں وہ سننے لگے، یہ سنانے لگے. ہے جی، ایسے پردے پہ قربان جاؤں، لاکھ پردوں میں پردہ نہیں ہے. پھر حدیث شریف میں ہے، پھر حدیث شریف میں ہے، ہمارا عقیدہ ہے بغیر حجاب کے رب ذوالجلال نے اپنے محبوب کو اپنا دیدار عطا کیا. اور قرآن کہتے ہیں وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ. او دنیا والو، میرے نبی کریم علیہ السلام نے 2 مرتبہ رب کا دیدار کیا. سورہ النجم، ایک مرتبہ سر کی آنکھوں سے اور ایک مرتبہ دل کی آنکھوں سے.
پھر جب رب کو دیکھا نا تو کیا دیکھا؟ حضور فرماتے ہیں رعایت ربی رعایت ربی فی احسن صورت، میں اس کا ترجمہ اپنے ذوق سے کرتا ہوں، کسی کو اختلاف ہو تو میں بند کمرے میں بات کرنے کے لیے تیار ہوں، یہ میری مجبوری ہے۔ رعایت ربی کا چلو میں لفظی معنی کر دیتا ہوں، رعایت ربی میں نے دیکھا اپنے رب کو، میں نے دیکھا اپنے، رعایت ربی میں نے اپنے رب کو دیکھا، کیا دیکھا اس کا ترجمہ میں اپنے ذوق سے کرتا ہوں، فی احسن صورت، میں نے اپنے رب کے جلووں کو بڑی احسن صورت پر دیکھا، نا صورت میں نہیں، توبہ میری توبہ، صورت میں نہیں، ہائے ہائے کسی کو اختلاف ہو تو میں حاضر ہوں۔ رأیت ربی فی احسن صورت، میں نے اپنے رب کے جلووں کو بڑی احسن صورت پر دیکھا۔ یہ ہے معراج شریف ہے، اور جس سے میں بھی اور آپ غافل ہیں، آخری بات، میں اور آپ جس میں غفلت میں گزر رہے ہیں، ہمارے دن بھی غفلت میں، راتیں بھی غفلت میں۔ سرکار پہ تو جو کرم ہوا نا، کرم ہوا وہ قرآن نے اشارے میں بات کرا دی، فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، جو کلام کرنا تھا، جو دینا تھا وہ رب نے دیا، جو مصطفیٰ نے لینا تھا وہ لیا، وہ رب جانے محبوب جانے۔ اور ہمارے لیے رب نے فرمایا محبوب اپنی امت کے لیے بھی تحفہ لے جاؤ، آپ کی امت کے لیے میں نے ایک بڑا تحفہ رکھا ہے، یہ تحفہ لے جائیے۔ اللہ کریم نے 50 نمازیں دیں حضور کو، محبوب یہ 50 نمازوں کا تحفہ آپ کی امت کے لیے ہے، تو حضور لے آئے تحفہ۔ اسی لیے حدیث شریف میں الصلاۃ معراج المؤمنین، نماز مومن کی معراج ہے، کہ معراج کی رات ہی تحفہ ملا کس کے لیے؟ اور امت نے کیا قدر کی اس تحفے کی، وہ تحفہ جو سجن بھیجے اسے دل سے لگا کے رکھتے ہو، الماریوں میں سنبھال کے رکھتے ہو۔ سوچ میرے بھائی، سوچنے کی بات ہے، ذرا بار بار سوچ۔ وہ تحفہ، وہ کہتے میرے سجن نے گفٹ کا لیا مینوں، تو رب نے بھی تجھے گفٹ بھیجا نا تحفہ، وہ ہے نماز، 50 نمازوں کا تحفہ امت کے لیے۔ اب جب سرکار واپس تشریف لائے تو چھٹے آسمان پر جب آئے نا، حضرت موسیٰ کلیم بیٹھے ہیں، حضور کو مبارک دی کہ آپ کو مبارک ہو، اور ساتھ میں پوچھا امت کے لیے بھی کوئی تحفہ شوفہ ملا ہے؟ نہیں فرمایا ہاں ملا ہے۔ کیا تحفہ؟ فرمایا 50 نمازیں، 50 نمازیں۔ حضرت موسیٰ نے عرض کی حضور یہ تو میں نے اپنی امت پہ تجربہ کیا ہے، یہ نہیں پڑھیں گے 50۔ آپ اللہ کریم کی بارگاہ میں جائیے، کچھ کم کرا کے آئیے۔ حضور تشریف لے گئے، حاضر ہوئے اللہ کریم کی بارگاہ میں، اور میرے آقا کریم نے جب اللہ کریم کی بارگاہ میں کلام کیا نا تو 5 نمازیں کم ہو گئیں، 45 رہ گئیں۔ حضرت موسیٰ نے پھر کہا کہ یہ تو 45 بھی نہیں پڑھیں گے، جائیے کم کرائیے، 5 کم ہو گئیں۔ میں اختصار کرتا ہوں، 9 مرتبہ ایسا معاملہ پیش آیا، 9 مرتبہ حضرت موسیٰ نے کہا یہ 50 نہیں پڑھیں گے، کم کرائیے، 45 رہ گئیں۔ فرمایا پھر جائیے، 40 رہ گئیں۔ فرمایا پھر جائیے، 35 رہ گئیں۔ فرمایا پھر جائیے، 30 رہ گئیں۔ 9 چکر لگائے سرکار نے، 9 مرتبہ، 45 905 سے ضرب دیں، ہر مرتبہ 5 نمازیں کم، 45 معاف ہو گئیں، باقی رہ گئیں 5۔ اب جب آخری 9ویں مرتبہ سرکار گئے نا، پھر آئے، اب موسیٰ کلیم اللہ پھر کہتے ہیں حضور ایک چکر اور لگا دیں، یہ تو 5 نہیں پڑھیں گے۔ سرکار کے غلام، حضور کے امتی، ذرا دیکھ آقا کتنے لجپال ہیں۔ سرکار نے فرمایا نہیں موسیٰ، اب مجھے رب کی بارگاہ میں جاتے ہوئے حیا آتی ہے، ہونے دے وچوں کی کٹ کرانی ہے۔ ہاں یہ میرا اپنا ذوق ہے، یہ عبارت میں نہیں ہے لفظ، ہونے دے وچوں کی کٹ کر 50 وچوں تو 5 رہ گئی ہیں، تسی آندے ہو ایک چکر اور لاؤ۔ مجھے اب رب کی بارگاہ میں جاتے ہوئے
حیا آتا ہے. وہ سرکار کے لاڈلے امتی ذرا غور تو کرنا. بے نیاز رب کے کرم کی بارشیں ہو گئی نا. رب نے فرمایا محبوب امت پڑھے گی 5 ثواب 50 کا لکھا جائے گا. پڑھے گی 5 ثواب. لو جی اب آپ پڑھتے ہیں 5 ثواب ملتا ہے 50. تو اس سے بڑا کوئی کرم ہے؟ علماء بیٹھے ہوئے ہیں. پہلی امتوں پہ زکوٰۃ جو ہے نا 100 روپے پہ 10 روپے دینے پڑتے تھے. 100 کے پہلی امتوں میں جو زکوٰۃ تھی 100 کے 10. اس امت کو 100 کے 2.5 روپے 2.5 روپیے بھی نہیں کر دے. اور پہلی امتوں کو زکوٰۃ جو تھی نا 100 پہ کتنے دینے پڑتے تھے؟ تو پھر کرم نہیں ہے اس امت پہ؟ پھر امتی ذرا غور کرنا تم. ہاں 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 کتنا کرم ہے سرکار کا کہ حضور کی برکت سے اس امت پہ کتنی نرمیاں ہو گئیں, کتنی آسانیاں ہو گئیں. روزوں کے اندر آسانی ہو گئی. 8 پیر کے روزے تھے ہے جی, تو اس امت کے لیے آسانی نہیں فرمائی. تو شب معراج 5 نمازوں کا تحفہ امت کے لیے ملا. فرمایا محبوب امت پڑھے گی 5 ثواب لکھا جائے گا 50 کا. تو یہ نماز جو ہے یہ ہے تحفہ معراج. تو سرکار نے فرمایا قرۃ عینی فی الصلاۃ, میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے. میں اور آپ روزانہ سوچا کریں سونے سے پہلے آج میں نے کتنی نمازیں پڑھی ہیں. کئی لوگ کہتے ہیں نہیں جی میں فجر تھی تے ضروری پڑھنا, باقیاں میں سستی ہو جاندی. میں نے کہا باقیوں کی چھٹی کہاں سے ملی ہے؟ ہمیں بھی بتاؤ وہ دفتر, وہ جہاں سے کنسیشن تم لیتے ہو نا. نہیں جی میں ایک ہی پڑھنا. تو ایک کیوں پڑھنا ہے بھائی؟ نمازیں تو ہیں 5. ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. ایک ہمارا علاقے میں ہے چودھری. میں نے کہا چودھری صاحب قبر آخرت کی فکر کریں, یہ مربع زمینیں سب یہاں رہ جائیں گی, نماز تو پڑھا کریں نا. مجھے پتہ کیا کہتے ہیں, نہیں میں جمعے دی نماز تے پڑھنا نا. میں کہا جمعے کی پڑھتے ہو تو باقی کس نے معاف کی ہیں؟ ہے جی یہ فرض عین ہیں. جنازے وچ پج کے جاندے ہو موٹر سائیکلاں تے کاراں دوڑاں لگیاں. میں اس ویلے پھر بڑی تکلیف ہوندی دیکھ. کھلو جاؤ جی بندے آندے نے, کھلو جاؤ بندے. یہ فرض کفایہ ہے برخوردار. میرے عزیز جنازہ تو نے نہ بھی پڑھا اس کی پوچھ نہیں ہونی. محلے میں سے چند آدمی بھی پڑھائیں تو جنازہ ہو جاتا ہے. یہ ہے فرض. اور جس فرض کفایہ کے لیے تمہاری دوڑیں لگی ہوئی ہیں, وہ انتظار کرو جی وہ آ رہے ہیں جی بندے آ رہے, اجے جی بندے وضو کر دینے جی. جو فرض کفایہ ہے اس کے لیے دوڑیں لگی ہوئی ہیں, اور جو فرض عین ہے اس کی پرواہ ہی نہیں. جو فرض عین ہے اس کی, وہ جنازے دا پائیا نہیں پوچھا جانا پڑھیا کہ نہیں پڑھیا, یہ دا پوچھا جانا 5 نمازاں دا. یہ فرض عین ہے, یہ ہے تحفہ معراج. اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی حاضری کو. میں نے اصلاح کے لیے چند باتیں عرض کی ہیں. میں جہاں جاتا ہوں نا میں ایک بات لوگوں سے کہتا ہوں, میری ایک بات مان لو, 2 چیزیں اپنے گھر میں یار لے آؤ. ہر نعمت رب نے دی ہے گھر میں, صرف ہمارے گھر میں ایک نماز نہیں, ایک قرآن نہیں. ایک ہمارے گھر میں قرآن کی تلاوت نہیں. قرآن تو ہے, وہ جہیز میں جیسے وائف کو ملا تھا اسی طرح ریشمی کپڑے میں لپیٹا ہوا ہے, اسی طرح جہیز میں آیا, اسی طرح پڑا ہوا ہے. قرآن تو ہے, لیکن میں کہتا ہوں قرآن کی تلاوت لاؤ گھر میں. 5 وقت کی نماز گھر میں لاؤ, پھر دیکھو خیر کیسے ہوتی ہے. نماز یہ تحفہ. ہاں جی معراج شریف کے جلسے کراؤ, محفلیں کراؤ, سجاؤ, ذکر سناؤ. پر بھائی یہ بھی تو غور کرنا, اس معراج کی رات امت پہ اتنا کرم ہوا 50 سے 5 نمازیں. فرمایا پڑھیں گے 5 ثواب ملے گا 50 کا. توفیق مانگتے ہیں میں اور آپ مل کے اپنے رب سے. زندگی کا بھائی کوئی پتہ نہیں. یہ میں ان لوگوں پہ حیران ہوتا ہوں, وہ جی ویلا آیا تو ویکھی جائے گی. ہاں جی نہیں اے ویلا پھر جس ویلے آیا جاندہ نا پھر اس ویلے ویکھیا نہیں جا. ترکی چ نہیں دیکھ لیا شام چ ویکھن دا موقع ملیا, وہ تے سجنا کمرے چوں نکلن دا بھی موقع نہیں ملیا. ہمارے ایک مولانا کا انتقال ہوا ہے, وہ ان کی تقریر سنے تو جیسے شیر ببر گجتا ہے. وہ ہم تو مقرر تھے, وہ بہرحال
وائز تھے, بڑی گج بجا کے تقریر بڑا زور لگاتے تھے اور بڑا ٹل لگا, تقریر بڑی ٹل لگا کے کی ہے, اور آخری تقریر نیٹ پہ ہے. تقریر کر کے کرسی پہ جا کے بیٹھے ہیں, اسی وقت اللہ کو پیارے ہو گئے محفل کے اندر. لوگ حیران تھے. میں نے کہا لو جی تسی آندے ہو جی اجے بڑی زندگی پئی ہے جی, اجے ویکھی جائے گی, اجے منڈا ساڈا جوان ہے, ہنے مسیتڑ ہو گیا ہے وہ تو ہنے داڑھی رکھ لی ہے, جے تیری کیڑی عمر ہے داڑھی رکھن والی, دیکھو امت کا حال. میں کہ اچھا برخوردار, تو جو یہ کہنا ہے یہ تیری یار عمر ہے داڑھی رکھن والی, اجے تو بڑی عمر ہے. میں کہ دس وہ داڑھی رکھن دی عمر کیڑی ہے جیڑی تیری شریعت وچ لکھی ہے؟ میں حضور دی شریعت وچ تے کوئی نہیں. جے کو منڈا اعتکاف بہ جنت نمازی بن جائے, اے مسیتڑ ہو گیا, لے دس تو ہونے والی مسیتڑ ہو گئے ہیں, ایک عمر تیری مسیتے بہن والی. یہ تے بوڑھے بندیاں دا کام ہے. میرے ایک بندہ آکھن لگا جی اعتکاف پڑھنا بوڑھے بندیاں دا کام ہے. میں کہ لے دس در جوانی توبہ کردن شیوہ پیغمبری دا اصل مفہوم لوگ سمجھے نہیں. اے اصل جوانی جیڑی توبہ کر لینی ہے نا, بوڑھے وارے تو نہ بھی توبہ کریں آخنا ہے بابا جی نماز دا ٹائم ہو گیا, چاچا جا پڑھیا نماز. ہاں میں آپ بیتی عرض کر رہا ہوں, میاں جی نماز پڑھاؤ. وہ بزرگ بیچارہ بیمار کیا کرے, گھر والے گھر نہیں بیٹھنے دیتے. جب بوڑھے ہو جائیں گے تو پھر مسجد کے سوا چارہ ہی نہیں, آنا ہے بیٹھنا ہے, نماز بھی پڑھنی ہے, اتھے ہی لمحہ پہ جائیں گے نماز پڑھ کے. بوڑھے جو ہو گئے اور کم کار کرنا کو نہیں. مزہ تو تب ہے نا یار کڑیل جوانی ہو, سینہ تان کے تو گلی میں چلتا ہو, تیرے اعضاء مضبوط ہوں, اور اس وقت تیرے اندر عاجزی, اذان کی آواز آئے, وضو کرے رب کے حضور آ کے سجدہ ریز ہو. اس جوانی میں جو تو عبادت کرے گا اس کا مزہ کچھ اور ہے. اسی لیے بزرگوں نے فرمایا کہ جوان آدمی شاب, قیامت کے دن علماء بیٹھے ہوں, میں تو طالب علم ہوں, میں تو علماء کا خادم ہوں, کیا یہ حدیث نہیں ہے, اس میں جوان کا لفظ نہیں, اگر نہ ہو تو مجھے سزا دیں مولوی صاحب. سرکار نے فرمایا قیامت کے دن اللہ کریم فرمائیں گے وہ نوجوان جن کی پرورش, جن کی جوانی پروان چڑھی ہے اللہ کی عبادت و ذکر میں, جن کی جوانی پروان چڑھی ہے اللہ کی عبادت و ذکر میں, اللہ کریم فرمائیں گے جاؤ ان کو ڈھونڈ ڈھونڈ کے لے آؤ. میدان معاشر میں ڈھونڈا جائے گا جوان, وہ جوان جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں پرورش پاتی رہی, جوانی میں اللہ کی عبادت و ذکر کی رغبت رہی. فرشتوں سے کہا جائے گا ڈھونڈ ڈھونڈ کے لے آؤ. یا اللہ ان کو کیوں بلانا ہے, کیوں اکٹھا کرنا ہے نوجوانوں کو جن کی جوانی عبادت میں. اللہ کریم فرمائیں گے آج میرے عرش کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہیں ہے, آج میں ان جوانوں کو اپنے عرش کا سایہ عطا کروں گا جن کی جوانی نے پرورش پائی تو اللہ کی عبادت میں پرورش پائی. یہ نوجوان میری ملت کا جھومر ہیں, جو جوانی میں سجدہ ریز ہوتے ہیں, جو جوانی میں مسجد کا رخ کرتے ہیں, جوانی میں جن کے چہرے سنت رسول سے مزین ہیں, جن کے دل میں نبی پاک کا پیار ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے دل میں حضور کا پیار ہو اور بندہ نماز نہ پڑھے؟ اسی لیے میرے امام احمد رضا انہوں نے فرمایا میں ایسی محبت کا قائل ہی نہیں جس میں اطاعت نہ ہو. ملفوظات پڑھو, صرف ان کی نعتیں پیسے لینے کے لیے بنائی, سنتے ہیں پڑھتے ہیں, ان کا کلام نہیں پڑھا. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں میں ایسی محبت دا قائل نہیں جدے وچ اطاعت نہ ہوئے. گل نہ منو تے آکھو محبت ہے. باپ آ کے پترا مینوں پانی پیا دے, میری دوائی لیا دے, کہ نہیں ابا جی پانی تو نہیں پیانا پر توڑنا محبت بڑی مینوں. ہمارا حال وہ ہے. اے جی بڑے عاشق رسول نے جی, اے بڑے عاشق رسول نے. میں کہ نماز بھی کدی, میں مسیتے تے کدی نظر نہیں آئے, جلسیاں میں نعرے مار دے اگے کہ پجدے آندے جی عاشق رسول ہے. میں کہ یار یہ تیرا عاشق رسول میں نہ کدی مسجد وچ ویکھیا, نہ نماز وچ, نہ جمعے وچ. تے محبت دی نشانی بھی تے ہوندی ہے نا کوئی. تے محبت دی نشانی کتاب دا نام جے, تے محبت دی نشانی کی ہے؟ اے اس کتاب وچ لکھیا ہے پروفیسر ڈاکٹر مسعود احمد صاحب رحمت اللہ, انہاں لکھیا ہے اے محبت کی نشانی. وہ منڈے نے سمجھا اور ایک ناول ہے, وہ ناول لے نا کر کتاب, انہیں پڑھیا تو انہیں داڑھی رکھ لی.
وہ کردے آخیا تینوں کی ہویا؟ انہیں کہا میں کتاب پڑھی راتی محبت کی نشانی، میں اس نتیجے تے پہنچیا میں جڑے چال وال رکھے نے نا یہ سونے نبی پاک دی محبت دی نشانی ہے۔ محبت مجھے ان جوانوں سے ہے جنہیں سنت رسول ہے پسند۔ اور جد اے حضور دی محبت ہوئے تے عشق دے دعوے ہون پھر عمل وچوں بھی تے ظاہر ہوئے نا، بندہ ٹردا پہ ہوئے پتہ لگے۔ مزہ تے تاں ہے نا، یہ آخر دی لوڑ نہ ہوئے قاری صاحب نو مولانا ساڑھے جی حاجی صاحب مسیح نو چندہ دین دن بڑے عاشق رسول نے، نا نا یہ پھر کہن دی لوڑ نہیں۔ پھر پورا محلہ آکھے یار وہ بندہ جڑا ہے نا وہ نبی پاک دا سچا دیوانہ ہے۔ میں کہا جی دی دیوانگی دی نشانی کی ہونا کہ جی مسیح تے سب تو پہلے آؤندا ہے تے سب تو بعد جاندا ہے۔ اے پجن دی عادت مسیح تو سلام پھریا نہیں تے جتی پھڑی نہیں جی۔ ایک گل میری اور من لو، میں اپنا تجربہ یہ کسی کتاب سے نہیں لکھیا، علماء بیٹھے ایک کر کے نا 40 دن صرف کرو، 40 دن تے 40 دنوں بعد پھر میں نے آ کے دسیا جی نہیں میں آپ آ جاؤں گا، میں نے آخیا جی آ جاؤ اتنے فلانے چوک میں اتنے آ جاؤں گا، جی تمہیں تبدیلی نظر نہ آئے تو مینوں آ کے پھڑ لیا جی، ہاں مینوں گالی پٹکا پایا جی 40 دن۔ یہ میرا تجربہ ہے، میں کئی بندے نوں دسیا جڑا مینوں آکھے نا جی میرے بڑے مسئلے اڑے نے بڑیاں پریشانیاں نے، میں نا یار نماز پڑھ کے پجیا نہ کر، نماز پڑھی تے جتی پھڑی، نماز پڑھی تے جتی پھڑی، نا نا امام صاحب آکھنا وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقی سیدنا محمد والی وسلم، تو اٹھنا نہیں گن کے 5 منٹ 4 منٹ 3 منٹ، چلو اور آسان کا 3 منٹ 2 منٹ 2 منٹ کم از کم جماعت ہو جائے نا، جماعت ہو جائے، اٹھنا نہیں، بندے جان پہ تو نہ اٹھ یار، تیرے وال ویکھ کے دوجے بھی بہ جان گے، 2-3 منٹ بہ جا مسجد کوئی نہیں قیامت ہوندی، بہ کے نا تے اپنے دل وال توجہ کر کے تے اپنے رب نو عرض کر ربا تو بے نیاز ہے، میں تیرا شکر کرنا تو مینوں مسجد دی حاضری نصیب فرمائی تے مینوں اے جی نماز دی توفیق دیتی ہے نا ربا، میں تیرا شکر ادا کرنا تے اے نماز پڑھن وچ کوئی غلطی ملتی کوئی گناہ کو چھوٹی موٹی سستی ہو گئی تے ربا مینوں معافی دیں تے یا اللہ میں گناہ گار ہاں تو بخشن آ رہے میں گناہ گار ہاں تو یا اللہ میرے جڑے کام ڈنگے ہوئے نو بھی سدھے کر دے، یا اللہ میں تیرے کرم دے بغیر کچھ نہیں، میرے تیرے کرم دے بغیر میری اوقات ہی نہیں، ربا میں تیری توفیق نال تیرے گھر آیا تے یا اللہ یہ میری حاضری آخری حاضری نہ ہوئے، بار بار اپنے در دی تے اپنے گھر دی حاضری نصیب فرما۔ یہ سجنا تریب انہوں کہندے نے مراقبہ، کلیاں بہ کے چوکڑی مار لے، دل ول توجہ کر کے یہ گلاں اپنے رب نہ کر، رب نہ گلاں کرنیاں سکھو، نماز پڑھ کے نکلو نا جتی پھڑی تے نکلے نا 3 منٹ یار کوئی ٹائم نہیں، 3 منٹ کوئی ٹائم نہیں، 3 منٹ نماز پڑھ کے اپنے رب انہوں آندے توجہ اللہ، توجہ اللہ کر کے مراقبہ کر، 3 منٹ دا 4 دا 5 دا اللہ توفیق دے، پھر دیکھی تینوں مسیح دا اینا چسکا پہ جانا ہے نا، اینا چسکا پہ جانا ہے تیرا پھر مسیح دے بغیر گزارا ہی نہیں ہونا۔ ڈاکٹر اقبال نے بھی آکھیا ہے دو عالم سے کرتی ہے بے گانہ دل کو، دو عالم سے کرتی ہے بے گانہ دل کو، عجب شے ہے لذت آشنائی، عجب شے ہے، بس دعا کرو لذت آشنائی لب جائے۔ آج میں قصدن ٹائم زیادہ لیا ہے، میں کہ انتظامیہ نو میں معذرت کر لوں گا کیونکہ میں نیت چنگی کر کے آیا سا، میں کہ مہینہ میراج شریف دا تے آج میں کوئی اصلاحی گلاں کرنیاں نے، کیوں اگر زندگی دا پتہ نہیں 2-4 بندے بھی اس لائن تے آ گئے نا تو میری تے بخشش دا یار سامان ہو جانا۔ اس واسطے جڑے نمازی حضرات محسوس کردے نے میں انہوں کو بھی معذرت انتظامیہ کو بھی، میرا جی ارادہ سی کہ میں 2-4 دل دیاں گلاں توڑے نہ کراں تے اسی یہ رب اگے اج عرض کریے ربا ساڑی زندگی بدل دے، زندگی دا پتہ نہیں جڑے 4 سا ہے نے یا اللہ وہ سانو ایسی زندگی عطا کر دے کہ جنہ کماں تے تو راضی ہے نا وہ کم اسی کریے تے جنہ کماں تے تیری ناراضگی ہے ربا تو ہی سانو بچانا، اسی تے بچ نہیں سکدے، قدم قدم تے اتھے چور ڈاکو نے لٹ لیندے نے، یہ شیطان سب تو بڑا ڈاکو ہے
ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਵੈਰੀ ਹੈ, ਇਨ ਸ਼ੈਤਾਨ ਲਿਲ ਇਨਸਾਨ ਅਦੁਵ੍ਵੁਮ ਮੁਬੀਨ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਲੈਣ ਦਿੰਦੇ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸ਼ੈਤਾਨ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇਹ ਕੁਰਾਨ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇਨ ਸ਼ੈਤਾਨ ਲਿਲ ਇਨਸਾਨ ਅਦੁਵ੍ਵੁਮ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਵੜਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਨੇਕੀਆਂ ਲਾਉਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਆਖਨੇ ਰੱਬਾ ਉਹ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਸਾਡੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਕੋਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾ ਨਾ। ਅਊਜ਼ੁ ਬਿੱਲਾਹਿ ਮਿਨਸ਼ ਸ਼ੈਤਾਨਿਰ ਰਜੀਮ, ਇਹਦਾ ਹੀ ਮਾਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਜਣੋ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਮਸਜਿਦ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਦੀਨ ਨਾਲ ਵਾਬਸਤਾ ਹੋ। ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ ਤਿਲਾਵਤ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਲਾਜ਼ਮ ਕਰੋ, 5 ਵਕਤਾ ਨਮਾਜ਼ ਲਾਜ਼ਮ ਕਰੋ, ਮਸਜਿਦਾਂ ਨੂੰ ਆਬਾਦ ਕਰੋ, ਦੀਨ ਨਾਲ ਵਾਬਸਤਾ ਰਹੋ। ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚੰਦ ਰੋਜ਼ਾ ਹੈ, ਸਾਈਆਂ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਲਾ ਲੈਣੇ ਨੇ, ਜੇਬਾਂ ਵੀ ਖਾਲੀ ਕਰ ਲੈਣੀਆਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਖਬਰ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਨਾ, ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਪੁੱਛਣਾ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਚੱਲਿਆ ਉੱਥੋਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕਿਰਾਇਆ ਭਾੜਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਮਸੀਤਾਂ ਦੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਤੇ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਤੇ ਜੁਮੇ ਤੇ ਦਰੂਦ ਸ਼ਰੀਫ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਆਖਣਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਯਾਰ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਨਬੀ ਪਾਕ ਦਾ ਬੜਾ ਕਰਮ ਹੈ। ਹਾਂ खुशकिस्मत हो, अल्लाह तुहानू सलामत रखे। मैं फिर माजरत करना, मैं कसदन अज टाइम ज़्यादा लिया। वाखिरु दावाना।